سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف قبلہ جناب میاں ابو بکر نقشبندی صاحب دارمت برکاتہم القدسیہ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں میاں صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب آپ بر صغیر کے ایک نامور آستانہ عالیہ کے گدی نشین ہیں، آپ کا ایک منصب ہے، آپ کا ایک مقام مرتبہ ہے، اور آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لہٰذا اپنے مقام اور منصب کو پہچانیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ اس منصب پر ہونے کے باوجود آج کل عمران خان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور ان سے ٹکٹ بھی وصول کر لیا ہے، اور پھر آپ پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک مشن پہ کام کر رہا ہے، وہ اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہا ہے اور اسلام پر وہ چل رہا ہے اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنائے گا۔ آپ یہ عمران خان کے بارے یہ آپ کے ویڈیو میں آپ کی یہ گفتگو موجود ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا نظریہ اور اس کی اساس بہت مضبوط ہے، اور الحمدللہ ہم خان صاحب کے نظریے سے اور ان کا جو ویژن ہے اس کے ساتھ بالکل ایگری ہیں، اور ہم اسے آگے لے کے چلیں گے، ہم ان کا ہراول دستہ بنیں گے، تو ہمیں تو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی۔ سیاست میں آ گئے ہیں، جی ہاں، تو ویژن کیا ہوگا عوامی؟ دیکھیں، ویژن جو خان صاحب کا ویژن ہے نا، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اس ملک کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، میں صرف حلقے کی عوام کے لیے نہیں آیا، حلقے کی عوام پرائورٹی ہے، حلقہ میری پرائورٹی ہے، مگر ہم نے پورے پاکستان میں کام کرنا ہے، پورے پنجاب میں کام کرنا ہے، اور عالم اسلام میں اپنا ایک نام روشن کرنا ہے، اور ہم نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے پاکستان نے انشاءاللہ لیڈ کرنا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث بھی ہے۔ عمران خان وہ ہے جو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہوئے لفظ خاتم النبیین صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا، اس میں اس کی زبان پھسل گئی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پھسل گئی ہو، بلکہ اس نے یہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ اور عمران خان وہ ہے کہ جس نے سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کی ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سلمان رشدی وہ ہے جو بہت بڑا گستاخ ہے اور اس پر حملے کی مذمت کر رہا ہے کہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان وہ ہے کہ جس کو اس کی موجودگی میں ایک عورت نے کہہ دیا کہ یہ تو اس صدی کا پیغمبر ہے، اسی کو بخشا ہے یکساں حقوق کا، سانجھی پاکستانیت کا اور عزت نفس کا حامی عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ اور پھر بھی عمران خان وہاں پہ خاموش رہا۔ اور عمران خان وہ ہے کہ جس نے کہا میں قادیانیہ کو کافر نہیں سمجھتا۔ یہ ساری خرابیاں عمران خان میں ہیں۔ اور عمران خان وہ ہے جس نے آسیہ ملونہ کو سنیوں کو شہید کروا کے آسیہ ملونہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ تو یہ کس طرح اسلام کا صحیح چہرہ بیان کر رہا ہے؟ اگر یہ صحیح چہرہ یہ ہے تو دنیا کیا کہے گی کہ اسلام اس طرح کا ہے؟ میاں صاحب اس بات پہ اب غور کریں۔ آپ نے فوراً حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر اشرف اسود جلالی صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، شرک پور شریف میں بیٹھک رکھ لی، لوگوں کو اکٹھا کر لی اور کہا ہم ان سے لا تعلقی کرتی ہیں، حالانکہ وہاں تو عقیدہ اہل سنت بیان ہوا تھا، اور آپ نے نظریات اہل سنت کے مطابق ان کو مسئلہ باغ فتح کو بیان کیا، اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، صحابہ علیہ کرام کے مقام کو بیان کیا، اور آپ نے لا تعلقی کر دی۔ میاں صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آستانہ عالیہ شرک پور شریف سے کب عمران خان کے سے لا تعلقی کا اعلان فرماتے ہیں۔ نمبر 2، آپ شیعوں کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، اور شیعوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دیں، اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ آپ کی ویڈیو موجود ہے۔ دو کینڈیڈیٹ عجیب طاہر پپو صاحب اور میاں ابو بکر صاحب ٹھیک ہے نا، سادہ شکا جعفری پرسوں جلا سے آپ سیاست، اور انشاءاللہ 10 محرم تو بعد جو فیصلہ شیعہ مرکز کرے گی نا اسی انہوں نے نال میں امید رکھنا کہ تسی محبت والا فیصلے میرے اور تواڈے والوں سانو ٹھنڈی ہوا ہی آئے گی، تواڈے والوں سانو ٹھنڈی ہوا ہی آئے گی تواڈا کہنا، اور میں سمجھنا کہ راؤ صاحب نو بھی مینوں بھی ساڈے والوں تسی جو مرکز نو تسی جو کہنا ہے اپنے علاقے دے حالات دسنے نے، ملک دی بقا دے لیے چلو گل کرنی ہے کہ مرکز نے کوئی بری رائے نہیں دینی، کہ سانو بڑی تواڈے والوں امید ہے اور ٹھنڈی ہوا دی امید ہے، ٹھنڈی ہوا دی امید ہے۔ شیعہ مرکز آکھے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو امام بڑا ہے وہ فیصلہ کرے گا، ہمارا مرکز فیصلہ کرے گا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دینے ہیں کہ نہیں۔ اور آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مجھے آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئی، اور اب بھی میں ٹھنڈی ہوا کو امیدوار ہوں، اور امید رکھوں گا کہ مجھے جو آپ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ میاں صاحب صحابہ کے گستاخوں سے ٹھنڈی ہوائیں کا ہواؤں کی امید رکھتے ہیں، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں وصول کرتے ہیں، اور قبلہ جلالی صاحب جو سنیوں کے اتنے بڑے عالم دین ہیں،
جنہوں نے عقائد اہل سنت کو بیان کیا، جنہوں نے جیل کاٹی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے عظمت صحابہ اور افضلیت صدیق اکبر کو بیان کیا، شان امیر معاویہ کو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو اہل سنت کے مطابق مسائل تھے، اہل سنت کے نظریات کے مطابق ان کو بیان کیا ہے، اور آپ ان سے لا تعلقی کر رہے ہیں، اور ادھر روافض سے آپ ٹھنڈی ہواؤں کے وہاں سے امید رکھتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی۔ ہم انتظار میں ہیں کہ کب آپ ان روافض کو بد عقیدہ، بد مذہب اور گستاخ کہیں گے، اور کب ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے۔ اور یہ جو آپ کا ڈاکٹر صاحب سے لا تعلقی کرنا تھا، اور جس کی لا تعلقی کرنے کی وجہ آپ کو بھی معلوم نہیں، اور ادھر روافض سے آپ محبتیں بڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنی سنائی باتوں پر اور کسی اور ہی وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے لا تعلقی کی تھی۔ تو لہٰذا اگر میرا یہ مطالبہ ہے میاں صاحب آپ سے کہ آپ جلالی صاحب سے اس بات پر معافی مانگے جو آپ نے ان کے بارے میں ایسے الفاظ بولے۔ کیوں؟ اگر کوئی دین کی بات ہوتی تو آپ یقیناً کوئی دلائل دیتے اور آج روافض سے نہ ملتے، ادھر ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں اور جلالی صاحب سے مخالفت ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم معافی مانگے اس بات پر جو آپ نے ان کے اوپر الزام تراشیاں کی ہیں، اور اس بات کا ہم سنیوں کو انتظار رہے گا کہ کب آپ ان سب بد مذہبوں سے آپ لا تعلقی کا اعلان فرماتے ہیں۔